فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جس انسان نے آج تک کوئی بھی غلطی نہیں کی ہو، اس انسان نے آج تک کچھ بھی نیا کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ ایسا ہی کچھ مانتے تھے دنیا کے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن۔ ناظرین محترم، 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے اولم شہر میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے دیکھا کہ ان کا سر نارمل بچوں کے مقابلے کافی بڑا تھا اور وہ ایک اب نارمل بچے کے روپ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ آج تک کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ آج 61 سال ہو گئے آئنسٹائن کو ہم سے بچھڑے ہوئے، لیکن آج بھی سائنس ان کی تھیسیس کے بنا کمزور ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی ان کے دماغ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کے دماغ میں ایسا کیا تھا کہ انہیں اس مقام پر لے کر آیا۔ آج ان کو دنیا بھر میں ایک عظیم سائنسدان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کیا ان کے برین میں سپر نیچرل پارٹس تھے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسا ہی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین محترم، دراصل جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے تو تب ان کا سر کسی بھی نارمل بچے سے زیادہ بڑا تھا۔ نارمل بچے 1 یا 2 سال کی عمر میں بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بالکل بھی بات نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن ایک رات جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے تو اچانک آئنسٹائن نے کہا کہ سوپ بہت ہی گرم ہے۔ اپنے بیٹے کو اس طرح ایک دم صاف بولتا سن کر اس کے والدین حیران ہو گئے اور خوش بھی ہوئے، لیکن بعد میں ان سے جب پوچھا گیا کہ اب تک تم کیوں کچھ نہیں بولتے تھے تو آئنسٹائن نے عجیب سا جواب دیا کہ اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ ناظرین محترم، آئنسٹائن کی زندگی سے جڑے عجیب و غریب قصے یہیں نہیں رکے، بلکہ ان کے بڑے ہونے پر بھی ان کی کئی ایسی عادتیں تھیں جن کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ آئنسٹائن کو تاریخ اور فون نمبر یاد رکھنے میں پریشانی ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کو ان کا خود کا ٹیلی فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک دن ان کے ایک چاہنے والے نے ان سے ان کا فون نمبر مانگا تو آئنسٹائن کے پاس رکھے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اپنا فون نمبر ڈھونڈنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس چاہنے والے نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اپنا خود کا فون نمبر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ تو آئنسٹائن نے ان کو کہا کہ کسی ایسی چیز کو بھلا کیوں میں یاد رکھوں جو مجھے کتابوں میں ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے۔ آئنسٹائن کبھی بھی جوتوں کے اندر موزے نہیں پہنتے تھے کیونکہ ان کے پاؤں کی انگلیاں اتنی بڑی تھیں کہ بچپن میں ہمیشہ پاؤں کی انگلیوں کی وجہ سے جرابوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے موزہ پہننا ہی چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے جوتوں کے تسمے بھی دوسروں سے بندھواتے تھے کیونکہ ان کو جوتے کے تسمے بھی باندھنا نہیں آتے تھے۔ ناظرین محترم، آئنسٹائن ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسا انسان ہوں جو کچھ نیا کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن ہمیشہ سے اتنا ذہین نہیں تھے، بلکہ وہ بچپن سے پڑھائی میں کمزور تھے، اس لیے بچپن میں ان کی گنتی بے وقوف بچوں میں کی جاتی تھی۔ ان کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے تو لوگوں نے انہیں پاگل کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ خاص کر کے آئنسٹائن کے ٹیچر بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ صرف سائنس اور میتھ کے علاوہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے، اور بچپن سے ہی آئنسٹائن کو کتابوں کی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کے سامنے سائنس کی کئی ایسی تھیسیز پیش کی جس کے بنا سائنس آج بھی ادھوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا دماغ آج بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ 18 اپریل 1955 آئنسٹائن کی موت کے بعد پیتھالوجسٹ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے خاندان کی اجازت کے بغیر ہی ان کے دماغ کو ریسرچ کے لیے نکال لیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس حرکت کے لیے ڈاکٹر ہاروے کو وہاں سے نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے صرف ریسرچ کے لیے ہی کیا ہے، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ ضرور کریں گے تاکہ آنے والے دنوں میں سائنس اور سائنٹسٹ دونوں کو ہی کوئی فائدہ ہو سکے۔ لیکن ریسرچ کے لیے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کو ایک جار کے اندر ایک بیسمنٹ میں قید رکھا۔ بعد میں آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ آئنسٹائن کی اجازت کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کرنی شروع کی۔ پہلے انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا جس کا وزن 1230 گرام تھا، جو نارمل انسان کے دماغ کے وزن سے کافی چھوٹا تھا، کیونکہ دراصل ایک عام انسان کے دماغ کا وزن تقریباً 1400 گرام ہوتا ہے۔
اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کو 240 حصوں میں برابر تقسیم کیا اور ان حصوں کو دنیا بھر کے مختلف اور مشہور ریسرچرز کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اچھے سے دیکھ سکیں کہ آخر آئنسٹائن کے دماغ میں ایسا کیا تھا جو باقی عام انسانوں میں نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے برین ٹیشوز کے 1000 مائکروسکوپک سلائڈز بنائے جس سے آئنسٹائن کے دماغ کی اچھی طرح سے جانچ ہو سکے۔ ریسرچ کے دوران یہ پایا گیا کہ آئنسٹائن کے برین میں عام انسانوں سے زیادہ سیلز تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ کا سیریبل کورٹیکس نام کا حصہ ایک عام انسان کے دماغ کے مقابلے کافی الگ تھا۔ دراصل یہ سیریبل کورٹیکس مین فیکٹر ہوتا ہے اور یہ ہی ایسا حصہ ہوتا ہے جو عجیب و غریب طریقوں سے بنا ہوتا ہے، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ ان کا دماغ ایک الگ طریقے سے سوچتا تھا۔ ناظرین محترم، جب سائنسدانوں نے آئنسٹائن کے دماغ پر مزید تحقیق کرنا شروع کی تو وہ بالکل حیران رہ گئے کہ ان کے دماغ میں پیریئٹل اوپر کولم مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کی پیریئٹل لوب کا سائز نارمل برین سے 20% زیادہ بڑا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن کی میتھمیٹیکل سکل اور چیزوں کو امیجن کرنے کی پاور نارمل دماغ سے زیادہ تھی، اور ان کے دماغ میں نیورونز کی ڈینسٹی 17% زیادہ تھی، جس کی وجہ سے آئنسٹائن کو زیادہ برین پاور ملتی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق اسی وجہ سے آئنسٹائن کا کانسنٹریشن اور دور اندیشی اوروں سے کہیں زیادہ تھی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے برین میں زیادہ فولڈ تھی جو ان کی انٹیلیجنسی کی ایک وجہ تھی۔ ناظرین محترم، آئنسٹائن کا دماغ 46 ٹکڑوں کے روپ میں امریکہ کے فیلاڈیلفیا کے شہر کے میوزیم میں پریزرو کیا گیا ہے۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی آئنسٹائن کا دماغ اور انٹیلیجنسی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ فیوچر میں کسی بہترین ٹیکنیک کے ذریعے آئنسٹائن کے دماغ کو اور بھی بہتر طریقے سے جاننے میں کامیابی ملے گی۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔